کہ اللہ کے پیغمبر نے پیغمبر ہو کر اور پرائم منسٹر ہو کر ایک غیر مسلم ریاست کے اندر اپنا کردار کس طرح ادا کیا ہے. انہوں نے ان کے ساتھ تعاون بھی کیا انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے. تو یقیناً آپ نے وہاں یہ کردار پیش کیا کہ جو آئین اور دستور ہے اس کی وفاداری کی جائے, اس کی پاسداری کی جائے, اس لیے کہ انسانی معاشرے کی بقا کا مسئلہ ہے. خود قادیانیوں سے جا کے آپ ان سے پوچھیں ذرا کہ وہ ہم مسلمانوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں. تو ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں نا. وہ خود ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں, ان کے نزدیک تو ہم مسلمان نہیں. اگر آپ کوئی منکر دیکھیں, غلط چیز دیکھیں, اس کو روکیں آپ, لیکن کیسے روکیں؟ ہاتھ کے ساتھ. اگر اس کی استطاعت نہیں تو پھر زبان سے, اس کی بھی استطاعت نہیں تو دل سے, اور یہ سب سے کمزور درجہ ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیس میڈیا. ناظرین, گزشتہ کچھ عرصے سے قادیانیت کے بارے میں خبریں آپ بہت ریگولر سن رہے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کا بڑھتا ہوا اثر رسوخ یا ان کے معاملات جس طریقے سے ڈسکس ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر, جو جلغار ہے, اور بین الاقوامی سطح پر بھی جس طرح ان کی سنوائی ہوتی ہے. مودی جب اسرائیل جاتا ہے تو اسرائیلی پرائم منسٹر کے ساتھ جو بندہ ملنے کے لیے آتا ہے وہ قادیانی جماعت کا وہاں کا ہیڈ ہے. ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے بابا شکورہ پہنچ جاتا ہے. یہ سب کیا ہے, کیوں ہے, اس پر کیسے قابو پایا جائے گا, یہ سب کچھ جاننے کے لیے سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو زحمت دی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حضرت صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ کیسا, الحمدللہ. حضرت صاحب, دو باتیں ہیں اس جو میں نے ابھی بات کی اس کے حوالے سے. ایک تو ہمارے ہاں باقاعدہ ایک کمپین چلائی جا رہی ہے کہ قادیانی آئین پاکستان کے منکر ہیں اور آئین پاکستان انہیں کافر قرار دیتا ہے اور ہم اسے اس لیے کافر مانتے ہیں. جبکہ کیا ہم اس لیے انہیں کافر مانتے ہیں کہ انہیں آئین پاکستان کافر کہتا ہے, یا اس لیے انہیں غیر مسلم یا کافر کہتے ہیں کہ انہیں شریعت کہتی ہے؟ اس میں بنیادی فرق یہ ہے, آئین بدلا جا سکتا ہے. جو لوگ آج اس بنیاد کے اوپر سٹینڈ لے رہے ہیں کہ چونکہ آئین پاکستان انہیں کافر کہتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی بھی بین الاقوامی دباؤ میں آئین میں تبدیلی لائی گئی تو کیا پھر ہم انہیں اپنا جیسا مسلمان تسلیم کر لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے آئین پاکستان اور دستور پاکستان کے بارے میں ہمیشہ باوفا رہنا چاہیے. بالکل, اس کی پاسداری کرنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں جس بھی ریاست میں انسان رہتا ہو نا, اس کے آئین اور دستور کی پاسداری کرنے کا سبق دیا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات بیان کیے ہیں نا, وہ ہمیں اصول زندگی سکھانے کے لیے کیے ہیں. خود اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں ارشاد فرماتے ہیں, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِفُؤَادِكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے انبیاء علیہ السلام کے جو تمہیں واقعات سنائے نا, اس لیے سنائے ہیں کہ تمہیں وہاں سے اصول زندگی مل جائیں کہ ہم نے رہنا کیسے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل سے واقعہ بیان کیا ہے, ان کی زندگی کے مختلف گوشے بیان کیے ہیں. وہاں ایک گوشہ یہ بھی کہ آپ ایک غیر مسلم ریاست کے اندر وہاں تشریف لے گئے اور جو سارا واقعہ سب کو علم ہے, وہاں آپ کو رہنا پڑا. تو وہاں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں, مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ. وہ اپنے بھائی بنیامین علیہ السلام کو اپنے پاس, حالانکہ اس وقت وہ پرائم منسٹر تھے وہاں, اس وقت وہ عزیز مصر تھے, یعنی پرائم منسٹر تھے مصر کے, وہ اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تھے, لیکن فی دین الملک, جو حکمران اصل بادشاہ تھا نا, اس کا بنایا جو آئین اور دستور تھا, اس میں جو امیگریشن قوانین تھے وہ انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ سیدھا سیدھا اپنے بھائی کو وہاں پہ روک لیتے. اس کے لیے انہیں ایک حکمت عملی اختیار کرنا پڑی, جس کی تفصیل اللہ نے خود قرآن پاک میں بیان فرمائی. لیکن اس پورے واقعہ سے جو میرا استنباط و استدلال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے پیغمبر ہو کر اور پرائم منسٹر ہو کر ایک غیر مسلم ریاست کے اندر اپنا کردار کس طرح ادا کیا ہے, اس کے انہوں نے ان کے ساتھ تعاون بھی کیا انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے. تو یقیناً آپ نے وہاں یہ کردار پیش کیا کہ جو آئین اور دستور ہے اس کی وفاداری کی جائے, اس کی پاسداری کی جائے, اس لیے کہ انسانی معاشرے کی بقا کا مسئلہ ہے. جس ریاست میں وہ رہتے ہیں اس ریاست کے استحکام کا مسئلہ ہے. تو بلا شبہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے پاکستان کا وجود, اور اس کا جو دستور اور آئین ہے یہ بھی ایک عجیب دستور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس پر ہمارے اس وقت کے سیاستدان اور دینی اور مذہبی جو ہماری قیادت تھی وہ بھی سب اس پہ متفق تھے. یہ متفقہ ہمارا آئین ہے, اور اس کی پہلی شے کی بڑی خوبصورت ہے کہ پاکستان کا سپریم لا قرآن حکیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہوگی. تو اب اس آئین کی پاسداری کرنا ہمارا بھی فرض ہے, یہاں رہنے والے ہر غیر مسلم کا بھی فرض ہے, چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں.
تو ابھی آپ جو قادیانیوں کی بات کر رہے ہیں ان کے حوالے سے دو چیزیں، ایک چیز ہے بحیثیت دین اور شریعت. جی ہم پوری دیانتداری سے اور پوری یعنی جو کتاب و سنت کی تعلیمات ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے ہمارے پاس ہیں، ہم اس کی بنیاد پر ان کے بارے میں وہی موقف رکھتے ہیں. اور میں یہاں ایک اور آپ سے بات کروں، خود قادیانیوں سے جا کے آپ ایمانداری ان سے پوچھیں ذرا کہ وہ ہم مسلمانوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں. تو ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں نا. وہ خود ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں. بالکل. ان کے نزدیک تو ہم مسلمان نہیں. تو اس لیے یہ جو جا کر واویلا کریں یا اس طرح کی بات، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ہم ان کو اپنے نقطہ نظر سے کتاب و سنت کے دلائل کی بنیاد پر اور پوری امت کی اجماع کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا حصہ نہیں ہے. ہمارے دستور میں وہ شامل کیسے ہوا کہ ہماری 74 کی جو اس وقت پارلیمنٹ تھی، پرائم منسٹر اس وقت ذوالقافل بھٹو صاحب تھے، اور اس میں اپوزیشن میں بہت ساری دینی جماعتیں شخصیات تھیں. ان ساری شخصیات نے مل کر تمام سیاستدانوں نے بالاتفاق اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث کی گئی. اس وقت یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل تھے پاکستان کے، تو انہوں نے بڑی ترجمانی کی اس میں مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور پروفیسر عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا جو تعاون کیا تھا مولانا عبدالقادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ. اس طرح کی بڑی ہماری شخصیات نے، علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا اسی طرح وہ غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا پروفیسر عبد المصطفیٰ الازہری، اس طرح کے اکابر شخصیات اس میں سب شامل تھے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحمت فرمائے. تو انہوں نے بالاتفاق بالاجماع یہ فیصلہ کیا. اب تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وطن عزیز پاکستان میں اب وہ ہمارے یعنی اس لحاظ سے وہ شہری ہیں. بے شک ہمارا ان کے بارے میں ایک فیصلہ ہو چکا ہے دینی اعتبار سے بھی، اور آئین اور قانون اور پارلیمانی ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن ہمیں کبھی بھی ایسا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے. دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بھی میں کہہ رہا ہوں، دعوت و تبلیغ کے لیے بھی ہمیں اخلاق اور نرمی اور متانت اور سنجیدگی کا رویہ اپنانا چاہیے. مجھے یہاں پر حضرت مولانا زید الراشدی حافظہ اللہ تعالیٰ کی باتیں یاد آتی ہیں. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں پوری متانت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ اور اچھے جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا چاہیے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ پاکستان کے وہ چونکہ شہری ہیں اور ابھی 74 نہیں ہے، اب ہم 2019 اور 2020 سے گزر رہے ہیں. ان پورے سالوں میں دیکھیں نا، دنیا کافی اس میں تبدیلیاں آ چکی ہیں، بہت سارے حالات تبدیل ہو چکے ہیں. ہماری جو جماعتیں دینی جماعتیں تھیں، دینی جامعات تھے، ان کی اب پوزیشن وہ نہیں، اب وہ بڑے مضبوط ہو چکی ہیں، ان کی بڑی وسعت ہو چکی ہے، تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے، وسائل میں، اسباب میں اضافہ. تو اسی طرح جو وہ لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہی صورتحال، ان کے اندر بھی یہی سلسلے. دوسری بات یہ ہے کہ سن 74 میں 74 میں یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، ذرائع ابلاغ جو تھے نا وہ اتنے فاسٹ نہیں تھے. اس وقت کیا ہوتا تھا، آپ نے اپنی بات کہنا ہوتی تھی تو دینی مجلات ہوتے تھے، رسائل اور جرائد ہوتے تھے، وہ 1 ماہ کے بعد یا 15 روزہ یا سوال لکھا، اس کا جواب آیا، بہت ٹائم لگتا تھا، وہ بڑا ٹائم لگتا تھا. بڑی چیزیں ایسے ہوتی تھی آہستہ آہستہ. ذرائع ابلاغ اس وقت بھی جو دستیاب تھے اس وقت بھی سب نے اپنے اپنے آزمائے استعمال کرتے تھے. اب وہ فاسٹ میڈیا، اب سوشل میڈیا تو فاسٹ میڈیا کوئی ابھی اب میں بات یہاں کر رہا ہوں، امریکہ تک، کینیڈا تک، سارے عرب ملکوں تک، افریقہ تک میری بات اور ڈاکٹر صاحب کی بات وہاں پہنچ جائے گی. تو یقیناً یہ جو فاسٹ میڈیا آیا نا، یہ دور آیا، تو بعض اوقات ہمیں یوں نظر آتا کہ او پتہ نہیں کیا ہو گیا، کچھ نہیں ہوگا. انشاءاللہ اللہ کا دین یہ انشاءاللہ غالب آئے گا، اور جو حقائق ہیں یہ کبھی مغلوب نہیں ہوتے. انشاءاللہ ختم نبوت کا پرچم ہمیشہ لہراتا رہے گا، اور انشاءاللہ الرحمن اس کی حفاظ کرنے والے وہ اللہ ہر دور میں پیدا کرتا ہے. میں ایک بطور طالب علم جی سوال اٹھانا عادت ہے میری. جی بطور طالب علم بہت اچھی بات. آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، لیکن آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھول گئے معذرت کے ساتھ. جی اور بھی کئی پیغمبر ہیں جن کی ہم ابھی باری باری نام لے سکتے ہیں، جنہوں نے اسٹیٹ کے ساتھ ٹکر لی. آپ جس معاملے کی بات کر رہے ہیں وہ امیگریشن لا یا کوئی اس طرح کا یا کوئی تجارتی لاز جو تھے، یہ وہ لاز تھے جن کا تعلق توحید کے ساتھ نہیں تھا، جن کا تعلق ختم نبوت کے ساتھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے بنیادی احکام جنہیں اصول دین کہتے ہیں ان سے نہیں تھا. لیکن جب معاملہ اس کے اوپر آئے تو پھر پیغمبر جو ہے وہ نہ ریاست کی پرواہ کرتا ہے، نہ فرعون جیسے بادشاہ کی پرواہ کرتا ہے، نہ پوری دنیا کی مخالفت کی پرواہ کرتا ہے. یہ بطور طالب علم ایک میرا تجزیہ ہے، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، بلا شبہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے
کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ تبلیغ بھی کی، آپ نے تو جیل کے اندر بھی تبلیغ کی اور توحید کی آپ نے تبلیغ کی، آپ نے جو وہاں کردار پیش کیا اس کا نتیجہ بھی عقیدہ توحید کی دعوت تھی، اور آپ نے نہیں، میرا مطلب تھا کہ اسٹیٹ کے جن لاز کی وائلیشن نہیں کی گئی وہ ٹکراتے نہیں تھے اللہ کے قوانین سے۔ میں عرض کرتا ہوں وہ اس وقت کی جو ریاست تھی نا، بے شک وہ کافر تھی یا مشرک تھی، اس نے رکاوٹ پیدا نہیں کی، اور جب وہ خود رکاوٹ پیدا کرتے تھے جیسے فرعون نے کی، جیسے نمرود ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ اس نے بے انصافی کرنا چاہیے، تو ایسی صورت میں وہ تو بیچارے خود ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکڑ کر نمرود کو آگ میں نہیں ڈالا، نمرود نے پکڑ کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو نہیں نکالا وہاں سے، اس کے ظلم نے، اس کے استحصال نے، اس کی بے انصافی نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ اپنا وطن چھوڑ دیں، آپ ہجرت فرما دیں۔ تو یہ ساری جو صورتحال تھی کہ اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے جب وہاں پہ گنجائش نہ رہے کہ آپ اپنے دین پہ قائم نہیں رہ سکتے، تو پھر واقعتاً ہجرت کریں وہاں سے۔ الم تکن ارض اللہ واسع، پھر اللہ کا یہ قانون ہے، یہ اصول ہے۔ تو یہ انہوں نے وہاں پہ جنگ نہیں کی اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اگر میں جو سمجھا ہوں، اگر صحیح سمجھاؤں تو کہ ہمیں آپ کے بقول اپنے ملک کے، اپنے وطن کے، وطن عزیز کے آئین کی پاسداری کرنی چاہیے، اس کی گراؤنڈز کے اندر رہتے رہتے اپنی جدوجہد بھی کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ احکامات الہی سے ٹکراتا ہے، واضح احکامات الہی سے، کچھ چیز میں گنجائش ہے نا، جس طرح آپ نے امیگریشن لاز کی بات کی تھی، اگر وہ واضح احکامات الہی سے ٹکراتا ہے تو پھر اس نظام کو بدلنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ نہیں، وہ کوشش میں عرض کرتا ہوں پاکستان کے اندر اس طرح کی کوشش جس کو ہم بغاوت کہیں، نہیں بغاوت نہیں ہم کہہ رہے، میں عرض کرتا ہوں جو بغاوت ہے یا ایک متوازی آپ سسٹم لے کے اس طرح انداز سے آئیں کہ معاشرے کے اندر فکری انارکی پیدا ہو اور انتشار پیدا ہو اور وہاں پہ خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو جائے، اس کی ہرگز اسلام کے اندر ذرا بھی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی اس کی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن جد و جہد کرنا منکر کو روکنے کے لیے اللہ نے 3 اصول نبی پاک کے ذریعے میں سکھائے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ اگر آپ کوئی منکر دیکھیں، غلط چیز دیکھیں، اس کو روکیں آپ، لیکن کیسے روکیں؟ ہاتھ کے ساتھ، اگر اس کی استطاعت نہیں تو پھر زبان سے، اس کی بھی استطاعت نہیں تو دل سے، اور یہ سب سے کمزور درجہ ہے، لیکن استطاعت کے مکلف ہیں۔ جی، میں ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ صدیقی صاحب اور بخاری جا کر وہ لاٹھیاں پکڑ لیں، تلواریں نکال کے لے آئیں اور معاشرے کے اندر جو برائیاں، نہیں، یہ کام ہے حکومت کا، جن کے پاس سلطہ ہے، ہاتھ سے روکنا ہے ان کا کام ہے، پارلیمنٹ ان کے پاس ہے، قانون سازی کے اختیار ان کے پاس ہے، پولیس ان کے ماتحت ہے اور ادارے ان کے ماتحت ہیں، وہ روکیں گے ہاتھ سے، سختی وہ کریں گے۔ اور جو عام ہماری پبلک ہے، دکاندار لوگ ہیں، لیبر ہے، کوچوان ہے، کوئی ذمہ دار، اس طرح کے لوگ، وہ برائی کو دیکھ کر دل سے برا جانے، یہ ہے ایک طریقہ کار۔ تو میں یہ عرض اصل میں کر رہا تھا کہ یہ ہمارے ہم وطن ہیں، ہمارے اس ریاست کے شہری ہیں، اب ہمارا ان کے ساتھ جو رویہ ہے نا بحیثیت پبلک، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ بحیثیت علماء ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ہمیں اس انداز کا رویہ نہیں اپنانا چاہیے کہ جس سے خواہ مخواہ اس ملک کے اندر خانہ جنگی کیفیت پیدا ہو اور اس طرح کا فتنہ و فساد کھڑا ہو کہ جس سے ہمارے ملک کے اندر عدم استحکام ہو۔ تو ہمیں ہر ایک کا حق جو ہے، جو آئین نے سب کو حق دیا ہے، آئین نے جو سب کو حقوق دیے ہیں، ہمیں ان سب کو پاسداری کرنی چاہیے۔ تو یقیناً ہمیں اس موقع پر بہت فراست کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ ہر معاملے کو دیکھنا ہوگا۔ لیکن اگر دوسرا گروپ آئین کو نہ مانتا ہو تو پھر کیا کریں؟ یہ اب ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ اپنی رٹ قائم کریں اور جہاں کوئی کمزوری ہے اس کو ٹھیک کریں۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین، سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کی قادیانیت کے بارے میں، اس فتنے کی روک تھام کے بارے میں اور ہمارے کردار کے بارے میں جامع گفتگو آپ نے سنی۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔